دوسرے جماعتوں والے شہباز شریف کو سیاستدان ہی نہیں مانتے تھے. اصل سیاستدان نواز شریف. شہباز شریف کا ستارہ آج کل عروج پہ ہے اور وہ پرفارم بھی بہت اچھا کر رہے ہیں. تو اگر یہ خاتون مطلوب تھی تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہیں عدالت میں یا تھانے میں یا جہاں یہ مطلوب تھی پیش کرنا چاہیے تھا. آپ کو لگتا ہے کہ مزید آگے بڑے بڑے نام گرفتار ہو جائیں گے؟ جو عمران خان سے مل لیتا ہے کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ڈاؤٹ ہے. جو باہر رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اصل کارکن تو میں ہوں. یہ سارے اپنے اپنے نمبر بنا رہے ہیں, یہ ساری اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں بتا رہے ہیں. تو انہیں تو عمران خان سے کوئی غرض نہیں. یہ باہر آ کے ضرور کہتے ہیں کہ خان ہمارا لیڈر ہے. کیا خان صاحب کے پاس تھا اقتدار؟ کیا ملک میں بہتری ہوئی تھی؟ اور اگر آپ نے پھر ان کے ساتھ 9 مئی والا سلوک کیا تو آپ یہ طالبان بن جائیں گے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، کل ہم نے دیکھا کہ کچھ اہم تصاویر جو ہے وہ منظر عام پر آئیں جس میں شہباز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات سائڈ لائن ملاقاتوں میں ملاقات تھی. وہ اہم ملاقات 1-on-1 ملاقات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بہت جلد ہو جائے گی. اس میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی، بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے اور وہ انگلی کے اشارے سے نا ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ سمجھا رہے تھے. اب وہ کیا سمجھا رہے تھے، کیا باتیں ہوئی، اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے. اور کیونکہ واشنگٹن سے بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں اس ٹائم، جو ساری نگاہیں ہیں وہ واشنگٹن پہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ملکی سیاست میں بھی بڑی ہلچل ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ روز اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ ایک کبھی میڈیا ٹاک ہوتی ہے، کوئی پیغام باہر آتا ہے، کبھی علیمہ خان لے کر آتی ہیں اور کبھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے کوئی ورکرز یا کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آج توشہ خانہ 2 کی سماعت تھی، ملاقات کا دن تو نہیں تھا، وہاں پہ موجود تھے، ورکرز بھی موجود تھے. سننے میں آ رہا ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب کی گاڑی ڈائریکٹلی اندر چلی گئی ہے اور کچھ دن پہلے خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ بیرسٹر سیف کو، علی گوہر کو اور علی امین گنڈا پور کو کہ ملاقاتیں بند کر دیں. اب کوئی پیغام لے کے گئے ہیں، کس طرح سے گئے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. اور تحریک انصاف کی ایک کارکن ہے فلک جاوید، ان کی گرفتاری ہوئی ہے، صنم جاوید کی بہن ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بہت سے کیسز میں مطلوب تھیں، ایف آئی اے کو بھی تھیں، این سی سی آئی کو بھی تھیں اور 9 مئی کے کیسز کے حوالے ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ وہ بہت اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی تھیں ریاست کے خلاف. اور وہ جو الفاظ تھے وہ بڑے تضحیک آمیز الفاظ تھے. وہ دہرانا نہیں چاہتی میں بھی کہ گرفتاری کیوں ہوئی، کیا کہا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور کل جنید اکبر صاحب نے بڑی خطرناک باتیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ پھر طالبان بن جائیں گے. اب یہ کیا کہانی ہے، اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، سب سے پہلے تو اچھی خبریں ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کل شہباز شریف اور صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ 36 سیکنڈز کی ملاقات تھی. بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں جی کہ صرف 36 سیکنڈ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ملے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ملاقات آگے 1-on-1 ملاقات ہونے جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ، کتنی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے یہ؟ شہباز شریف میرے خیال میں بہت خوش قسمت آدمی ہے. اس ملک میں جس طرح انہیں ہیوملیٹ کیا گیا نا ماضی میں، اس کے مقابلے میں جو انہیں عزت مل رہی ہے اس کا شاید انہوں نے خود بھی تصور نہیں کیا. دوسرے جماعتوں والے شہباز شریف کو سیاستدان ہی نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی اصل سیاستدان نواز شریف ہیں اور شہباز شریف تو ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، بس وہ اسی طرح ان کی بات مان لیتے ہیں یا نہیں مانتے. نہیں ماننے کی تو ضرورت نہیں ہوتی، بس مان لیتے ہیں اور جی حضوری کر کے وہ نواز شریف کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے اور پھر آگے مختلف مدارج طے کیے. جو نون لیگ والے ہیں وہ بھی شہباز شریف کے بہت زیادہ طرز سیاست کے قائل نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے مزاحمت کی سیاست ہمارے ہاں زیادہ پاپولر. بالکل ایسا ہی. نے بھی جب ووٹ کی عزت کا نعرہ بلند کیا زیادہ پاپولر ہوا. عمران خان صاحب بھی جو کر رہے ہیں تو انہوں نے ووٹ بینک تو بنا لیا لیکن اپنی سیاست ختم کر لی ہے. اب اس شخص کے بارے میں جسے نہ نون لیگ والے اچھا سمجھتے تھے، بہت بڑا لیڈر سمجھتے تھے، اور نہ ہی دوسری جماعتوں والے کوئی پالیشیا کہہ رہا ہے، اس طرح کے لفظ بالکل ایسے ہی کے بارے میں خیر پرائم منسٹر کے بارے میں اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کے لفظ ان کے لیے استعمال ہوتے تھے. بوٹ پالیشیا اور یہ وہ ڈگی میں بیٹھ کے چلے جانا اور اس طرح کے بہت ساری باتیں ان کے بڑا ٹرول ہوا.
کرپشن کے مقدمات بھی بلا وجہ ان پہ ڈال دیے گئے، جیلیں ہی بھگتتے رہے. ان کا المیہ یہ تھا کہ ان کی جیلوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا تھا. نواز شریف بالکل ایسا ہی ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی. جیل کا ذکر ہوتا تھا، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی جیل کا ذکر نہیں ہوتا تھا. اب اسی شخص کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عطا کرنے والی ہے، کیسی عزت ملی ہے، اور وہ اس عزت کے بالکل مستحق اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں. وہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے وہ وزیر اعظم بنے، اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہیں. آج کل وہ کوئی اختلاف کی صورت نہیں ہے، بلکہ اس بڑی مشکل سچویشن کو وہ بڑی سہولت سے چلا رہے ہیں. کہیں ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی اختلافی صورتحال ہوتی ہے. پھر دوسرا انٹرنیشنلی جو ان کا کنڈکٹ ہے، آپ نے تو بات کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کی، آپ نے کل سعودی عرب کا عالمی دن تھا، وہاں شہباز شریف صاحب کا پیغام دکھایا گیا اور وہ ریکارڈڈ تھا. وہاں پر انہوں نے عربی میں جو بالکل ایسا ہی ہے، اتنے متاثر ہوئے لوگ. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک میں نے ویڈیو دیکھی، وہ جرمن چانسلر سے مل رہے ہیں اور جرمن زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. کویت کے بہت سی زبانوں میں عبور حاصل ہوگا، فرما روا سے مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ بھی اسی زبان میں بات، عربی زبان میں بات کر رہے ہیں. تو ان کے اندر کا جو ٹیلنٹ تھا یا جس طرح وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے تھے، وہ ہمیں پہلے کبھی نظر ہی نہیں آیا. اس لیے کہ وہ اتنے ٹرول ہوئے ہیں. تو پھر دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات ہے، کسی طرح بھی وہ آپ کو کچھ سبمسو سے یا غریب سے ملک کے وہ نہیں، وہ ایک فاتح قوم کے وزیر اعظم لگ رہے ہیں اور ان کا کنڈکٹ بھی اسی طرح کا تھا. اچھا یہ جو 36 سیکنڈ والی بات کر رہے ہیں، اگر کل کو شہباز شریف کی تفصیلی ملاقات ہوگی، خبریں آ رہی ہیں اس کے بارے میں اطلاعات ہیں، جب ہو جائے گی تو پھر یہ 36 سیکنڈ والے کہیں گے. تو تنقید کرنے والوں نے تو تنقید کرنی ہے، لیکن میرے خیال میں شہباز شریف کا ستارہ آج کل عروج پہ ہے اور وہ پرفارم بھی بہت اچھا کر رہے ہیں ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو نواز شریف سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ اٹینشن مل رہی ہے؟ حالانکہ نواز شریف ان کے بھائی ہیں، 3 دفعہ کچھ ٹیلنٹ ان میں نواز شریف سے زیادہ ہے. اچھا نواز شریف ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر سیاستدان ہوں، نواز شریف ہو سکتا ہے اس سے بہتر مزاحمت کی سیاست کرتے ہوں، لیکن ہمارے قوم کا مسئلہ مزاحمت تو ہر طرف سے مل رہی ہے. بالکل ہمارا الٹیمیٹلی مسئلہ مفاہمت کے ساتھ چلنا اور اس طرح چلنا کہ اس ملک کی فلاح ہو جائے. نظریات بڑی اہم چیز ہوتی ہے، سینٹر آف اٹینشن ہے، معاشیات بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے بہت. تو وہ اس کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ٹھیک کر لیتے ہیں تو پھر سارے نظریات ان کے اوپر. سب ملک چلتا ہی اسی چیز کے اوپر ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر سے غربت، مہنگائی، یہ سب چیزیں ختم کر دیں، جو کہ یہ حکومت وہ میسر کر بھی رہی ہے. اچھا عمار صاحب، ذرا اب اپنی سیاست کے حوالے سے بھی بات کر لی جائے. ہم نے دیکھا کل رات ایک گرفتاری ہوئی، فلک جاوید کی گرفتاری، اور خبریں کچھ اسی طرح سے آ رہی ہیں کہ وہ ایکچولی 9 مئی کے حوالے سے، 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے، پھر FIA میں عظمہ بخاری صاحبہ نے ان کے خلاف کوئی درخواست دی ہوئی تھی اس حوالے سے، اور NCCI جو اب بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ جو اس طرح کی تضحیک آمیز باتیں کرتے ہیں اس حوالے سے بھی ان کو مطلوب تھی. اور لیکن سوشل میڈیا کے اوپر خبریں اس طرح سے آ رہی ہیں کہ وہ شاید سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو فلیٹ ہیں یہاں لاہور سے اسلام آباد آ رہی تھیں وہ، اور ادھر سے گرفتار ہوئی ہیں. اچھا سوشل میڈیا پہ فلک جاوید کی گرفتاری کے حوالے سے، فلک جاوید صاحبہ کی گرفتاری کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ناگفتہ پہ ہے، اس کے اوپر بات ہی ہم بالکل قانونی بات کر رہے ہیں. کسی بھی خاتون کا کوئی مسئلہ آ جائے اور وہ اگر آپ کی مخالف جماعت میں سے تو ہم سب سے پہلے اس کے کردار کی دھجیاں اڑاتے ہیں، بالکل ایسا، اور یہ بڑی غلط بات ہے. تو میں بالکل بھی کسی طرح بھی اس طرح کی کسی گفتگو میں شریک نہیں رہنا چاہتا. وہ ایک سیاسی رہنما ہے تو ان کا رہنما کا اپنا کنڈکٹ ہے اور وہ اس حوالے سے ان کو جج کرنا چاہیے. جو سوشل میڈیا پہ گفتگو ہے وہ انتہائی نازیبا ہے، اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک بات ہے کہ وہ مطلوب تھی، مقدمات تھے، وہ بازیاب کہاں سے ہوئی ہیں یا گرفتار کہاں سے ہوئی ہیں؟ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو فلیٹ ہے اس سے برآمد. اچھا اس کے بارے میں زیادہ کہانیاں گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سلمان اکرم راجہ خود قانون دان ہیں، قانون کے محافظ ہیں، وکیل ہیں، بڑے اچھے وکیل ہیں. تو اگر یہ خاتون مطلوب تھی، اگر ان کا اوپر کوئی مقدمہ تھا تو سب سے پہلے تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہیں عدالت میں یا تھانے میں یا جہاں یہ مطلوب تھی پیش کرنا چاہیے تھا، تاکہ قانون کی حکمرانی ہو نا، قانون کی پاسبانی ہو. یہی ایک وکیل کا کام ہوتا ہے. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو خود کو قانون کا پاسدار کہتا ہے
اس نے پھر قانون توڑا اور انہیں اپنے فلیٹ میں رکھا. بس اس کے علاوہ اس پہ مزید بات نہیں کرنی. بالکل ایسے عمار صاحب ہم قانونی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ مطلوب تھی اور کہا یہ جا رہا ہے، خبریں اس طرح سے آ رہی ہیں کہ اب این سی سی آئی والے جو ہیں وہ مزید کارروائیاں کر رہے ہیں اور جس میں جو ہے وہ آگے پی ٹی آئی کے اور بھی بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کو گرفتار کر لیا جائے گا، جس میں طیبہ راجہ کا نام بھی آ رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پشاور جلسے میں شرکت کے لیے جا رہی، جو جلسہ ہونا ہے اس کے حوالے سے جا رہی تھیں کیونکہ کے پی سے تو ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے مزید گرفتاریاں ہو یہ سکتی ہیں؟ بڑا دلچسپ قصہ ہے، اس لیے کہ کے پی میں جو جلسہ ہونا ہے نا، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہ پی ٹی آئی کی تاریخ کا سب سے ناکام ہاں بالکل آپ جلسہ یہ بول رہے ہیں. ہونا ہے. اچھا، جب جلسہ ناکام ہونا ہے نا تو پنجاب سے تو کوئی بندہ نکلتا ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ایک آدمی بھی وہ تو نہیں نکلتا. کروڑوں کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی سے کہلوا کے کہیں ادھر ادھر فون کر کے درخواست کر دیتے ہیں کہ مجھے تو گرفتار کر لیں. مخبری مجھے گرفتار کر لیں تاکہ میں 2 دن جیل میں رہوں گا، لوگ کہیں گے میرے نمبر بھی بنیں گے، میں ہیرو بھی بن جاؤں گا، اور جلسے میں جانے کی جو ہزیمت ہے 0 کارکن کے ساتھ اس سے بھی بچ جاؤں گا. تو یہ گرفتاریاں بہت ساری فرمائشی گرفتاریاں. اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ مزید آگے بڑے بڑے نام گرفتار ہو جائیں گے یہ جلسے سے اگر پہلے؟ فرمائشیں کریں گے تو گرفتار ہو جائیں گے. مجھے پتا ہے کہ پچھلے جلسوں میں کچھ لوگوں نے فرمائشیں کی بڑی عام جگہ کہ ہمیں گرفتار کر لیں، ہم نہیں جانا چاہتے لیکن یہ کارکن ہمیں جینے نہیں دیں گے، لہٰذا ایک گرفتاری ہم پہ ڈال دیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ 1 آدھ دن کے لیے انہیں رکھ بالکل لیا، ہے. اب وہ ہیرو ہی بن گئے، انہوں نے جناب آزادی کا علم بھی بلند کر دیا اور جلسے میں بھی نہیں جانا پڑا. تو یہ گرفتاریاں زیادہ تر فرمائشی ہوتی ہیں. دوسرا جو بات بالکل اب کلیئر ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے مجرم کو معاف نہیں، معافی نہیں 9 مل مئی سکتی. کے جتنے فیصلے آئے ہیں، ابھی عمران خان صاحب کا فیصلہ آنا باقی ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے میرٹ پہ فیصلے ہوئے ہیں. جس نے ریاست کے اداروں پر، عمارتوں پر، اثاثوں پر حملہ کیا ہے اس کو نہیں بخشا جا رہا. عورت ہے، مرد ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، بالکل نہیں بخشا جا رہا. یہ ریاست کی پالیسی بالکل واضح ہے. کل مولانا طاہر اشرفی صاحب آئے تھے، انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا کہ، اور دوسرا یہ کہ آپ ریاست کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو بہت زیادہ جہاد کا شوق چڑھ رہا ہے تو آپ جا کے فوج میں بھرتی ہو جائیں، وہاں جا کے جہاد کریں نا. تو یہ باتیں بالکل کلیئر ہیں. اگر ان میں سے کوئی 9 مئی میں ملوث ہے، ان میں سے کوئی ریاست کے خلاف بات کرتا ہے، پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، پاکستان کے جھنڈے کی توہین کرتا ہے، پاکستان کے پاسپورٹ کی تضحیق کرتا ہے، پھر ان کو گرفتار کیا جائے گا اور پھر ان کی رہائی کے امکانات بھی نہیں ہیں. یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی بھی ہے، ریاست نے اپنا پیغام دے دیا. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی بیرسٹر سیف صاحب کوئی پیغام لے کے گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ تحریک انصاف کا سب سے بڑا المیہ آج کل یہ ہے کہ جو عمران خان سے مل لیتا ہے اس کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ڈاؤٹ ہے. جو باہر رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اصل کارکن تو میں ہوں. علیمہ خان صاحبہ جب عمران خان صاحب سے زیادہ ملاقاتیں ہوئیں تو سب سے زیادہ بات پی ٹی آئی کے حلقوں میں یہ ہوئی کہ یہ تو عمران خان کی مخبر ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو جا کے بتاتی ہیں اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے اس کی جگہ لے لی ہے. علی امین جنڈا پور کے بارے میں تحریک انصاف والے جو کہتے ہیں وہ آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں، اور جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ زبان کسی کے خلاف استعمال ہو. باقی پارٹی والے جب جاتے ہیں سب کو ٹاؤٹ کہا جاتا ہے. بالکل ایسے. بیرسٹر سیف کے حوالے سے تو یہ بات انہوں نے پہلے ہی طے کر لی ہے، نہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان سب میں سے اگر کوئی عقل مند آدمی ہے کمپیریٹیولی تو وہ بیرسٹر سیف ہے. وہ ہمیشہ سمجھداری کی بات کرتے ہیں. تو پھر خان صاحب نے تو عمار صاحب جو یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بند کر دیں، گنڈا پور صاحب، بیرسٹر گور صاحب، ایک قسم کا عدم اعتمادی ظاہر کیا تھا نا. پھر خان صاحب نا لیفٹ لون فیل کر رہے ہیں. ان سب کے رابطے ہو رہے ہیں، یہ سارے اپنے اپنے نمبر بنا رہے ہیں، یہ ساری اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں بتا رہے ہیں اور یہ سارے اپنی جانیں بچا رہے ہیں. تو انہیں تو عمران خان سے کوئی غرض نہیں. یہ باہر آ کے ضرور کہتے ہیں کہ خان ہمارا لیڈر ہے، خان نہیں تو ہم نہیں، باہر آ کے ضرور کہتے ہیں
لیکن اندر تو سب کے رابطے ہو رہے ہیں. تو بالکل. عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ان سے رابطے کر کے وہ سارے ادھر نکل جائیں گے, میں جیل میں ہی بیٹھا رہوں گا, خدا کے لیے کوئی میرے سے بھی رابطہ کریں گے. بالکل. وہ آپ نے لیفٹ الون والی بات کی ہے نا, تو ہمارے ساتھ مجھے یاد آ گیا, آج میں شیخ وقاص اکرم کو سن رہی تھی, انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہوا تھا 27 ستمبر کے حوالے سے, جلسے کے حوالے سے, جس میں انہوں نے حقیقی آزادی کا کہا جی کہ ہم عدلیہ کے لیے, یہ جو ہمارا جلسہ ہے حقیقی آزادی ہے. کہیں پہ انہوں نے خان صاحب کی رہائی کی بات نہیں کی, انہوں نے کہا عدلیہ کی آزادی, ہمارے کارکنان کے خلاف جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کی آزادی, لیکن خان صاحب کی رہائی کی آزادی نہیں. اچھا, اب آپ دیکھیے پیغام دے کون رہا ہے. حقیقی ایک تو پہلے ہم ایک آزاد ملک ہیں, ہمیں اور کیا آزادی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, مادر پدر آزادی کسی ملک میں نہیں اس کی اجازت ملتی. یہ انہوں نے بڑا ولولہ انگیز پیغام دیا ہے جلسے کے حوالے سے, لیکن یہ جلسے میں جائیں گے نہیں. یہ کارکنوں کا جتھا لے کر ویگنوں کے ساتھ ڈنڈے کھانے نہیں پہنچیں گے, کوئی بھی نہیں پہنچے گا. یہ یا تو ایک فرمائشی گرفتاری ڈال دیں گے, یا طبیعت ناساز ہو جائے گی, اسپتال میں داخل ہو جائیں گے, یا ایک ٹویٹ کر دیں گے پہنچو کارکنوں پہنچو. کارکن زمان کا پارک پہنچے, وہ والا یاد ہے نا. بالکل ایسے ہی. اسی طرح کی کوئی کیفیت ہوگی, یہ نہیں پہنچیں گے, یہ بالکل نہیں پہنچیں گے. تو یہ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ, اور دوسرا عمران خان کی آزادی نہیں ممکن نہیں ہے. نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. اچھا, میں عمران خان کی ٹریجڈی بیچنی ہے. اچھا عمار صاحب, میں نے تو ایک منٹ ہے, نہیں, عمران خان ابھی جیل سے باہر آ جائیں, شیخ وقاص اکرم کو کسی نے پوچھنا, کوئی بھی نہیں پوچھے گا. منہ لگانا, ان کے ٹویٹ کی, ان کی پریس کانفرنس کی کوئی ویلیو ہوگی نہیں, کوئی بھی نہیں ہوگی. یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب اندر ہی رہے, ہماری لیڈریاں چمکتی ہیں. اچھا عمار صاحب, میں نے تو یہ بات بھی سنی ہے کہ خان صاحب خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ ابھی جیل میں ہی رہے, وہ نہیں باہر آنا چاہتے. وہ کہتے ہیں میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا, کچھ بھی نہیں کر رہا, میں جیل میں ہی ٹھیک ہوں. اچھا, جس شخص سے آپ نے یہ بات سنی ہے نا, اس شخص سے سوال پوچھیں کہ بھائی 2 دن جیل میں گزار کے دیکھو. جیل بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے, اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آدمی کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے. دنیا میں بڑے لیڈروں نے بڑی قید کاٹی ہے, جیسے نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل کاٹی ہے. کوئی کم, اس کے بعد لیڈر بن کے نکلا تھا, لیڈر بن کے نکلے تھے. اور پھر نیلسن منڈیلا کا نا سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ بلیکس کے خلاف ساؤتھ افریقہ میں بڑے مظالم, جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے اس ساری نفرت کو ختم کیا, اور اس نے کہا کہ بھئی ہم بھائی بھائی ہیں وائٹس کے ساتھ. بالکل, یہ بہت بڑی بات تھی. 27 سال میں انہوں نے یہ سبق سیکھا تھا کہ بلیکس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو معاف کر دیں. یہ تو خان صاحب چلے باہر آئیں گے تو ہم بھی پوچھیں گے کون سا سبق سیکھا ہے. اب دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کی ساری سیاست تو مبنی نفرت پہ. نفرت از اے ویری سیلیبل تھنگ نا. آپ دیکھیے کہ فلاں چور ہے, وہ ساری پاکستان کی آپ کو مسائل بتا دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. حل کا پوچھیں تو حل نہیں ہے, سلوشن نہیں ہے, وہ صرف پرابلم بتاتے ہیں. یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. آپ نے کیا کیا؟ خان صاحب کے پاس تھا اقتدار, کیا ملک میں بہتری ہوئی تھی مجھے بتائیں؟ کچھ بھی نہیں بہتر ہوا تھا. وہ کہتے ہیں نا باہر نیریٹو, انٹرنیشنلی نیریٹو بہتر ہوا, لیکن وہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے بہتر ہوا. وہ اتنی سخت ریاست کے خلاف ان کی پالیسیز ہیں عمار صاحب کے. کل میں جنید اکبر صاحب کو سن رہی تھی, بڑا صدر ہیں KPK میں وہ, اور خان صاحب کے بڑے فیوریٹ بھی ہیں. بڑا سخت انہوں نے کل بیان دیا. انہوں نے کہا اگر آپ قیادت کے بغیر ہماری عوام نکل آئی نا, اگر آپ نے پھر ان کے ساتھ 9 مئی والا سلوک کیا تو آپ یہ طالبان بن جائیں گے. بہت حیرت والی بات تھی. اچھا, یہ جو اپنے تھوڑے سے کارکن رہ گئے نا, انہیں بھی مروا کے چھوڑیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قیادت کے بغیر کارکن نکل آئے, نکل ہی یہ نہیں الحمدللہ قیادت کے ساتھ نہیں نکل رہے, تو قیادت کے بغیر انہوں نے کیسے نکلنا ہے. دوسری بات یہ ہے, آج کل طالبان کے بارے میں ریاست کی پالیسی یہ ہے, یہ خارجی ہیں اور فتنۃ الہندوستان ہے. تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا. کو دیکھا کہ وہ جیسے ہی سرحد پار کرتے ہیں اڑا دیا جاتا ہے, کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا. یہی ہونا چاہیے خارجی. اور اگر جنید اکبر صاحب اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان جیسے بن جائیں, تو وہ ان لوگوں کی خودکشی کا اور موت کا سامان کریں. پھر تو ویسے ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو خارجیوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سارے لوگ ایسے ہیں اس میں, لیکن جنید اکبر ان کو ٹیگ کر کے اپنے کارکنوں کو بہت مشکل میں ڈال رہے ہیں.
بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں وقت لینے کے لیے. ناظرین, جنید اکبر صاحب نے جو بیان دیا اور اپنی عوام کو ایک قسم کا انہوں نے اکسایا کہ آپ جو ہے وہ انتشار کریں اور آپ طالبان جیسے بن جائیں, لیکن ان کو بیان یہ دینا چاہیے تھا اگر ان کو ریاست سے اتنا ہی پیار ہے تو کیونکہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, اپنے کارکنان کو آپ کو یہ سمجھانا چاہیے تھا, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ طالبان بن جائیں. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.